حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، یہ موسموں کی تبدیلی، گرمی سردی کی شدت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس نظام کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں تو یہ حکم ہے، ہم تو اس کے پابند ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے ویسے راضی رہیں، اس کا شکر ادا کریں، تکلیف اور تنگی پر صبر کریں، اور جو تعلیمات ہیں، ہدایات ہیں، اس کو اپنائیں۔ شکوہ شکایت سے، رونے دھونے سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ نہ گرمی ہمارے کنٹرول میں ہے، نہ سردی ہمارے کنٹرول میں، نہ ہمارے شور شرابے سے، شکوہ شکایت سے، ہائے ہائے کرنے سے یہ گرمی ختم ہونے والی ہے۔ ہماری مرضی سے یہ بدلنے والی نہیں ہے، لیکن یہ سامنے رہنا چاہیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اتنا ہی پابند بناتے ہیں، مکلف بناتے ہیں جتنی اس کی طاقت ہے۔ طاقت سے بڑھ کر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو سردی یہ بھی بہت سخت پڑتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، اس کو برداشت کرنے کا، اس کو فیس کرنے کا، اس کے نقصان سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام بھی فرمایا ہے اور رہنمائی بھی فرمائی۔ اسی طرح گرمی ہے، جتنی بھی سخت ہو، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی حل بتایا ہے، اس سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا، اپنے آپ کو اس کے نقصان سے بچنے کا حکم دیا ہے، خام خواہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی، ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھ لیں، فرمایا کہ جب شدید گرمی ہو، اذا اشتد الحر، تو فرمایا فابردوا عن الصلاۃ، نماز کو ٹھنڈا کر لیا کرو، نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھ لیا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے کہ کیسے ٹھنڈی کرنی ہے۔ یعنی آنے جانے میں، گھر سے مسجد میں آنے میں آدمی کو کچھ نہ کچھ دیواروں کا، بلڈنگوں کا سایہ مل سکے، جس میں وہ مسجد تک سائے کے اندر چل کر آ سکے۔ یہ آپ نے عملی طور پر اس کی وضاحت فرما دی کہ ٹھنڈا کرنے کا یہ مطلب کہ عین زوال کے وقت،
عین سورج کے سر کے اوپر ہونے کے وقت وہ نماز پڑھنے سے احتیاط کرو۔ جب سورج ذرا ڈھل جائے، چیزوں کا سایہ بننا شروع ہو جائے اور اس سائے میں آدمی چل کر آ سکے تو پھر نماز پڑھا کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہدایت دی ہے، ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ کا حکم بھی یہ ہے کہ نماز کو پہلے وقت میں پڑھا جائے، اول وقت میں پڑھا جائے۔ یہ بہترین پسندیدہ عمل ہے کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو جائے، ظہر کا ٹائم زوال کے بعد آج کل 12:10 پر ہو جاتا ہے، عصر کا ٹائم 1 نصف پر تقریباً 3:45 ہو جاتا ہے، اور مغرب کا تو سارا سال ہی ایک ہی رہتا ہے، سورج غروب ہوتے ہی مغرب کا ٹائم، اور فجر کا ٹائم فجر کے طلوع ہونے سے روشنی کے مشرق کی طرف سے ظاہر ہونے سے فجر کی روشنی، فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کا ٹائم شفق سرخی سورج کی جب ختم ہو جائے غروب ہونے کے بعد تقریباً مغرب سے 1.5 گھنٹہ بعد یہ عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں نماز پڑھنے کو پسند کیا، اور آپ کا معمول بھی یہی تھا۔ ظہر کی نماز بھی اول وقت میں پڑھتے تھے، فجر کی نماز بھی اول وقت میں پڑھتے تھے، عصر کی نماز بھی اول وقت میں پڑھتے تھے، مغرب کی نماز بھی اول وقت میں پڑھتے تھے۔ البتہ عشاء کی نماز یہ آپ لیٹ کر کے پڑھنے کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ عشاء کے بعد باتیں کرنا یہ آپ کو پسند نہیں تھا، اور عشاء سے پہلے سونا یہ آپ کو پسند نہیں تھا۔ تو آپ نے یہ سہولت رکھی کہ عشاء کی نماز تھوڑی سی لیٹ پڑھی جائے تاکہ آدمی کوئی اپنے کام کاج سمیٹ لے، کوئی ضروری باتیں ہیں وہ کر لے، تاکہ عشاء کے بعد وہ زیادہ دنیاوی کام ادھر ادھر کی باتیں یہ نہ ہوں، اس کے بعد آدمی آرام کے لیے لیٹ جائے۔ تو اس لیے آپ عشاء کی نماز ذرا لیٹ پڑھتے تھے۔ تو ساری نمازیں آپ اول وقت میں پڑھنے کو پسند کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے گرمی کی شدت میں، دھوپ کی شدت میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈی کرنے کا، لیٹ کرنے کا حکم دیا۔ اور ٹھنڈی کرنے اور لیٹ کرنے کا مطلب بھی آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کچھ نہ کچھ سایہ بن جائے۔ یہ نہیں کہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے، درجہ حرارت کم ہو جائے تو پھر زور کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ تو 3 بجے تک بھی نہ گرمی کا زور ٹوٹے گا، نہ درجہ حرارت کم ہوگا، گرمی کی شدت اسی طرح قائم رہے گی۔ تو ٹھنڈا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو 2:30 بجے تک 3 بجے تک لے جاؤ۔ ٹھنڈا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آنے جانے میں کچھ نہ کچھ سایہ جو ہے وہ مل سکے۔ وہ آدھا پونے گھنٹے بعد، سورج کے زوال کے بعد، سار سے ہٹنے کے بعد 1:45 بجے تک کچھ نہ کچھ سایہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے خیال رکھا ہے، احساس کیا ہے، خام خواہ وہ سختی نہیں کی کہ اول وقت میں پڑھنی ہے تو 12:15 پڑھی جائے، نہیں، میں تھوڑا سا سایہ پن لے لیں۔ تو آپ نے گرمی کا اور تکلیف کا لحاظ کیا ہے، احساس کیا۔
اور اس کے بعد مزید اس سے بچاؤ کے طریقے اپنائے ہیں اور اپنانے کی اجازت دی ہے۔ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ ہم ظہر کی نماز کے لیے جب آتے تھے تو مسجد اس کی کوئی اتنی مضبوط بلڈنگ نہیں تھی، تو وہاں صفحے وغیرہ بھی کوئی نہیں تھی، دریاں چٹائیاں کچھ نہیں تھا، وہ کنکریاں پڑی ہوتی تھی، سادہ زمین تھی اور کنکریاں بچھی ہوئی تھی، وہ نہایت تپی ہوتی تھی، گرم ہوتی تھی، ان پر سجدہ کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، ماتھا جلتا تھا۔ تو ہم ایسے کرتے جب گھر سے نکلتے نماز کے لیے تو راستے سے کچھ کنکریاں اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے، راستے سے کنکریاں اٹھا لیتے کہ ان کو ہاتھ میں پکڑ کر رکھیں گے تو جاتے جاتے کچھ نہ کچھ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو جہاں ہم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، خاص طور پر سجدے والی جگہ پر ہم اس کو وہاں رکھ لیں گے تو ماتھا نہیں جلے گا۔ اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ سجدہ کرتے وقت جو ان کے اوپر کپڑا ہوتا تھا، اس کا کنارہ، اس کا ایک پلو، ایک جانب وہ سجدے والی جگہ میں رکھ لیتے اور اس کے اوپر سجدہ کرتے تاکہ زیادہ جو ہے وہ گرمی محسوس نہ ہو، ماتھا نہ جلے۔ تو اس کی بھی آپ نے اجازت دی ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج مبارک کیا ہے وہ بھی نہایت گرمی میں تھا، شدید گرمی کا موسم تھا جب آپ نے حج کیا۔ تو حج کے دوران جب آپ کنکریاں مار رہے تھے، سواری پر تھے، تو آپ کے خادم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے کپڑے کے ساتھ سایہ کیا ہوا تھا، دھوپ سے آپ کو بچا رہے تھے۔ اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ، یہ سنت ہمارے سامنے آتی ہے کہ گرمی کے اندر اگر کھڑا ہونا پڑے، دھوپ کے اندر کھڑا ہونا پڑے تو آدمی کچھ نہ کچھ سایہ جو ہے یہ اختیار کر سکتا ہے، گرمی کی شدت سے اپنے آپ کو جتنا بچا سکے بچا سکتا ہے۔ ویسے تو موازنہ کریں اس دور کا اس دور کا، زمین آسمان کا فرق ہے، وہاں نہ بجلی نہ پنکھے اور نہ اتنی مضبوط بلڈنگیں، کوئی سہولیات نہیں، کوئی چٹائیاں نہیں، کوئی صفحے نہیں، کچھ نہیں۔ اس دور کے مقابلے میں اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، فضل و کرم ہے، اس کے باوجود بہرحال انسان کمزور ہے، گرمی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمارے دین نے اس حوالے سے ہمیں وہ احتیاط کرنے کی اور بچاؤ کرنے کی اجازت دی ہے، اس کا انتظام کرنے کا اس کی ہمیں رخصت دی ہے۔ تو جتنی آدمی اپنے لیے آسانی کر سکے، سہولت کر سکے، گرمی سے بچاؤ کے لیے، سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جمعے کے دن آپ نے بخاری مسلم کی روایت فرمایا لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا، کہ تم اس دن کے لیے غسل کر کے کیوں نہیں آتے، نہا کر غسل کر کے اپنے جسم کو میل کچیل سے صاف کر کے اور بو سے پاک کر کے، آلودگی سے پاک کر کے، اور اس سے بڑھ کر اچھا لباس پہن کر، اس سے آگے خوشبو لگا کر، مسواک کر کے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو یہ بھی گرمی کا اور
پسینے وغیرہ کا اور اس سے اٹھنے والی بو کا آپ نے علاج بتایا کہ نہا کر آیا کرو، غسل کر کے آیا کرو۔ تو نہانا یہ بھی ایک علاج ہے، ایک احتیاطی تدبیر ہے گرمی کو کم کرنے کی، گرمی کے نقصانات سے بچنے کی، تو اس کی بھی آپ نے ترغیب دی ہے۔ اور اس گرمی کی شدت میں خاص طور پر پانی اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ترغیب دی۔ آپ کے صحابی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا پانی، لوگوں کے لیے پینے کے پانی کا انتظام کرنا یہ بہترین صدقہ ہے۔ اس دور میں کنویں کھودے جاتے تھے، آج کل اس کی جگہ پر نلکے اور موٹریں آ گئیں، ٹیوب ویل آ گئے، پلانٹ آ گئے، کولر آ گئے۔ تو فرمایا پانی کا یہ صدقہ جو ہے یہ بہترین صدقہ ہے۔ تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ میری والدہ وہ فوت ہو گئی ہیں، کیا ان کی طرف سے میں پانی کا صدقہ کروں، یعنی کنواں کھدواؤں جس سے لوگ پانی حاصل کریں، اپنی پیاس بجھائیں، اپنی ضروریات میں استعمال کریں، کہ یہ ان کو فائدہ ہوگا؟ میں بالکل ہو۔ تو آپ نے پانی کا خاص طور پر وہ لوگوں کے لیے انتظام کرنے کی ترغیب دلائی۔ اور ایک مسلم شریف کی حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اپنے بندوں سے کہیں گے، مختلف باتیں ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تھا، تم نے میرا پتہ نہیں لیا، مجھے بھوک لگی تھی، تم نے کھانا نہیں کھلایا، مجھے پیاس لگی تھی، تم نے پانی نہیں پلایا۔ اس میں پیاس کا ذکر ہے۔ تو بندہ پوچھے گا یا اللہ آپ تو بیمار نہیں ہوتے، نہ آپ کو بھوک لگتی، نہ آپ کو پیاس لگتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فلاں موقع پر میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، فلاں موقع پر میرے فلاں بندے کو بھوک لگی تھی، فلاں موقع پر میرے فلاں بندے کو پیاس لگی تھی، تم نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی، اس کے کھانے کا سوچا نہیں، اس کے پینے کے بارے میں کوئی خیال نہیں کیا۔ اگر تم اس کا یہ خیال رکھتے تو مجھے وہاں پاتے، یعنی میں تو اس سے خوش ہوتا اور میں تجھ کو انعام دیتا، آج اس کا اجر و ثواب ملتا۔ گویا کہ اس کو تم اگر دیتے تو مجھے دیتے، اور اس کا معاوضہ میں نے تم کو دینا تھا، اس کا بدلہ میں نے تم کو دینا تھا۔ تو اس سے بھی خدمت خلق اور خاص طور پر پانی، اور وہ بھی گرمیوں کے موسم میں اس کا اہتمام کرنا، لوگوں کے پینے کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنا، صاف پانی کا انتظام کرنا، فلٹر والے پانی کا انتظام کرنا، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، نیکی کے کام ہیں۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام، ان کا بدلہ یہ انسانوں سے وہ لینے کی یا ملنے کی امید نہ رکھیں، نہ ہی ضرورت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب لینے کے لیے یہ کام کرنے چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نیکی کے کام کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی کہیں سفر پر جا رہا تھا، اس کو شدت کی پیاس لگی، ادھر اس نے پانی تلاش کیا تو اس کو کنواں مل گیا، تو اس میں نیچے جا کر اس نے پانی پیا، تو
پانی پی کر جانے لگا تو قریب ہی دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ پیاس سے ہانپ رہا ہے اور مرنے کے قریب ہے، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ تو اس کو خیال آیا کہ جس طرح مجھے تکلیف ہو رہی تھی، پیاس کی وجہ سے اسے بھی تکلیف ہو رہی، تو کیوں نہ میں اس کی جان بچاؤں اور اس کو پانی پلاؤں۔ وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اس کے لیے پانی لے کر آیا، اس نے پانی پلایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ عورت تھی پانی پلانے والی، تو عورت اگر ہو تو پھر اور مشکل کام ہے کہ اس کے لیے کتنا وہ مشقت کرنی پڑی ہوگی اس کو پانی نکالنے کے لیے، پلانے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی نیک عمل کی وجہ سے، اسی چھوٹے سے عمل کی وجہ سے، کسی کی جان بچانے کی وجہ سے، پانی پلانے کی وجہ سے، ترس کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا اور اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیا۔ تو یہ ہیں ہمارے اسلام کی تعلیمات، سنہرے اصول کہ انسان کو دوسروں کا احساس کرنا چاہیے، حتیٰ کہ جانوروں کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل کابد رطبۃ اجر، ہر جاندار میں، اس کی جان بچانے میں، اس کو کھانا دینے میں، اس کو پانی پلانے میں فرمایا اجر ہے۔ کوئی بھی آپ خدمت خلق کا کام کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین کا حکم سمجھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور اس کے مقابلے میں جو کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی پر سختی کرتا ہے، کسی پر ضرورت سے زیادہ ہمت سے بڑھ کر بوجھ ڈالتا ہے اور کوئی ترس نہیں کھاتا، کوئی خیال نہیں کرتا، کوئی لحاظ نہیں کرتا، تو اس کے الٹ اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ بخاری مسلم شریف کی روایت میں کہ ایک عورت کو صرف اس وجہ سے عذاب دیا گیا، جہنم میں داخل کیا گیا کہ اس نے ایک جاندار بلی جو ہے اس کو باندھا ہوا تھا اور اسی طرح وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی، نہ اس کو کھانے کے لیے کچھ دیا، نہ پینے کے لیے کچھ دیا، اور نہ اس کو چھوڑا کہ خود ہی تلاش کر کے کھا پی لے۔ ظلم کیا، اس کی جان کو ضائع کیا، اس پر ترس نہیں کھایا، میں اسی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، لیکن ان کے پیچھے اگر چھوٹی سی نیکی ہے تو بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اگر دیکھنے میں چھوٹا سا گناہ ہے تو بڑے عذاب کا وہ سبب بن سکتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موسم شدید ہے، گرمی شدید ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو موقع دے، ہمت دے تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر، گرمی کے علاج کے لیے، اس کے ازالے کے لیے جو بھی وہ سہولت دے سکتا ہے، سب سے پہلے تو اس کو خود سہولت وہ لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کو نوازا ہے تو اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے، اپنے آپ کو اس گرمی کی شدت سے، یہ عذاب ہے، اس سے اپنے آپ کو جتنا بچا سکتا ہے بچائے، اور پھر دوسروں کے بھی کام آئے، دوسروں کا بھی خیال رکھے۔ ٹھنڈی ہوا کے ذریعے سے، ٹھنڈے پانی کے ذریعے سے، اچھے سائے کے ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے وہ لوگوں کے کام آ سکتا ہو، خدمت خلق کر سکتا ہو، اس کو کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ اس کے لیے دنیا کے اندر بھی خیر و برکات کا ذریعہ بنے گا اور آخرت کے اندر بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔